الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے حصہ فعل والے دو لیسن کر لیے ہیں، جس میں ہم نے فعل ماضی کو ڈسکس کیا۔ فعل ماضی کی جو سادہ گردان ہے اس کے ہم نے دونوں پچھلے لیسن میں پریکٹس کی اور ایک ایک کر کے سیگا جو ہے اس کا ہم نے سیکھا۔ آپ اپنے طور پر جب پریکٹس کریں تو ساتھ ساتھ اس کا ذہن میں بھی لائیں معنی، اور ساتھ زبان سے بھی ادا کریں۔ جیسے ہے نا فعلا، تو میں کہوں گا فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان دو مذکر نے کیا، فعلو ان سب مذکر نے کیا، فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے کیا۔ پھر حاضر کا صیغہ جب آئے گا تو میں کہوں گا فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم دونوں مذکر نے کیا، فعلتم تم سب مذکر نے کیا، فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دونوں مؤنث نے کیا، فعلتن تم سب مؤنث نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ اب ایسے اگر آپ کریں گے نا تو پھر آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ معنی بھی بیٹھتا جائے گا۔ تو اسی طرح دو چار مختلف الفاظ کے ساتھ آپ فارغ بیٹھے ڈرائیونگ کرتے جب بھی ٹائم ملے، یہ 1 منٹ میں پوری گردان پڑھی جاتی ہے، یا اگر بہت تھوڑا تھوڑا رک کے پڑھیں گے تو 2 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی، نہیں سمجھ آ رہی جلدی، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے پاس نوٹس ہیں اس میں سے دیکھیں اور پہلے خالی ایک لائن جو 3 ہیں ان کو پہلے دیکھ کے پڑھیں، 1 بار 2 بار 3 بار، پھر بغیر دیکھے پڑھیں، پھر اگلے 3 دیکھ کے پڑھیں، پھر ان کو بغیر دیکھے پڑھیں۔ اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ 14 کے 14 سیگے بغیر دیکھے زبان سے ادا کر لیں گے۔ بس یہ ہے کہ جب تک یہ ہو نہ جائے اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ ہو گیا تو پھر ہمارا کام آگے والا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے گی کہ یہ 14 مختلف طریقے ہو سکتے ہیں بات کرنے کے، جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنا کوئی بھی کلام، کوئی بھی تحریر پوری کرنے کے لیے۔ کہ غائب کا صیغہ ہوتا ہے، اس میں واحد، مثنیٰ اور جمع بھی ہو سکتا ہے، پھر مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حاضر کے بھی یہی 6 صیغے ہوں گے اور پھر متکلم کے 2 ہوں گے۔ تو یہ 14 مختلف شکلیں ہیں کوئی بات کہنے کی، تو وہ آپ کے ذہن میں اگر جب ایک دفعہ بیٹھ گئی تو پھر آگے والی چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ اچھا جی، اب ایک دفعہ میں اس کو پھر آپ کے سامنے یہ بول دیتا ہوں، یہ اتفاق سے پہلے والا لکھا ہوا ہے، میں اس کو مٹانے سے پہلے دیکھیے ذہبا، یہ با کے اوپر جو زبر ہے نا یہ ظاہر کر رہی ہے واحد مذکر غائب کو، کہ وہ ایک گیا، وہ ایک مذکر گیا۔ پھر یہ جو با کے بعد ذہبا تو وہی ہو گیا نا، اس کے بعد الف لگا دیا تو یہ 2 کو ظاہر کر رہا ہے، 2 مذکر غائب کو۔ پھر ذہبو، یہ جو واو اور الف ہے یہ علامت ہے اس کی کہ یہ سب کی بات ہو رہی، 2 سے زیادہ یعنی جمع کی بات ہو رہی، وہ سب گئے، مذکر گئے۔ پھر مؤنث میں آئیں گے تو تا ساکن، تا ساکن اس بات کی علامت ہے جب بھی کہیں چیز آئے کہ جی مؤنث، واحد مؤنث غائب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک گئی یا وہ ایک مؤنث ہے جس نے کوئی کام کیا ہے، تو وہ والا لفظ ہم اس وزن پہ لے آئیں گے، آگے تا مؤنث لگا دیں گے، تا ساکن لگا دیں گے۔ پھر ذہبا تا، پھر یہ دیکھیے ذہبا اور یہ تا جو ہے نا اس کو زبر دیں گے، ساتھ الف لگا دیں گے، تو ذہبا تا 2 مؤنث غائب ہو گئے۔ پھر ذہبنا، یہ نون اور اس کے اوپر زبر جو ہے یہ جمع مؤنث غائب، یہ اس کی علامت ہے نون زبر نہ۔ جب 2 سے زیادہ مؤنث لوگوں کی بات ہو غائب کی یعنی 3rd پرسن کی، تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ نون زبر نہ جو ہے یہ اس کی علامت ہے، آخر میں یہ آئے گا۔ پھر اگر ہم 2nd پرسن کی بات کر لیں حاضر کی، تو اس میں مذکر کے لیے کیا ہے ذہبتا، ایک ہوگا تو تا کے اوپر زبر، یا تا ساکن تھی یا تا کے اوپر زبر ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ پھر 2 کے لیے تما، تا کے ساتھ میم الف لام ماں لگ گیا اور تا کو پیش دے دیں گے تما۔ اور جمع کے لیے ہو جائے گا ذہب تم۔ اب تم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عام طور پر ایک کے لیے، اگر ایک سے زیادہ کی بات کریں تو پھر ہم کہتے ہیں تم دونوں، یا جمع ہو تو ہم کہتے ہیں تم سب، یا پھر ہمارے پاس ایک متبادل لفظ ہے آپ، ایک سے زیادہ ہوں
تو ہم اس کو آپ کہہ دیں گے تو اس میں یعنی ایک سے زیادہ ہے، وہ جمع کا صیغہ آ جاتا ہے. ہم اس کو یعنی ویسے بھی استعمال کرتے ہیں، احترام کے طور پر بھی ہم آپ کہہ دیتے ہیں. ایک کو بھی، کوئی ایک ہے ہمارے لیے محترم ہے یعنی بڑی جگہ پہ ہے تو ہم اس کو آپ کہہ دیتے ہیں ایک کو بھی، لیکن ویسے جمع کا صیغہ ہے آپ. لیکن یہاں کیا ہے، تم آئے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ دو سے زیادہ ہے. جمع کے لیے تم ہے، دو کے لیے تما ہے، اور ایک کے لیے تا کے اوپر زبر. اور جب مؤنث آئے گا تو تا کے نیچے زیر لگ جائے گی، ذہبتی. یہاں تا تھا یہاں تی ہو جائے گا. باقی تما وہی ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو تما ہی لگے گا. اسی طرح جمع کے لیے وہاں تم تھا یہاں تمنا، ذہبتن، نون کے اوپر زبر اور تا کے اوپر پیش. اور متکلم مذکر مؤنث یہ آسان ہے سب سے، کیونکہ اس میں دو ہی صیغے ہیں، ذہبتو میں گیا اور ذہبنا ہم گئے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف. جس طرح سے انگلش میں تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ نے گرامر سیکھی ہے یا وہ ٹینسز شروع میں جو ہم پڑھتے ہیں اسکول کے لیول پہ، تو ایک چیز ہوتی ہے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. ٹھیک ہے، وہ ایکٹیو وائس کو ہم بلکہ کہا جاتا تھا کہ اس کو پیسو وائس میں چینج کریں. اچھا، اردو میں وہی الفاظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں جو ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں گرامر کے لیے، لیکن چونکہ اردو کی گرامر کو یا تو عام طور پہ پڑھا ہی نہیں جاتا، سیکھا نہیں جاتا، کیونکہ وہ ہماری اپنی زبان ہے. ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ گرامر، چونکہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ گرامیٹیکلی درست ہی ہوگی، زیادہ نہیں تو 95% یا بلکہ اس سے بھی زیادہ درست ہی ہوگی. اور اگر کوئی تھوڑی بہت ہی غلطی ہوگی بھی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. لیکن چونکہ جو نئی زبان ہم سیکھتے ہیں اس پہ پھر زیادہ فوکس ہوتا ہے، اس کی ٹرمینالوجی کو بھی ہم سیکھتے ہیں، اور پھر اس کو بناتے ہوئے الفاظ اور جملے بناتے ہوئے ہمیں احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو وہی جو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہے نا، اس کی اگر بات کریں تو ایکٹیو وائس کو کہتے ہیں فعل معروف، یعنی ایک عام طریقہ یا جانا پہچانا جو طریقہ ہے کسی لفظ کسی بات کی ادائیگی کا، وہ معروف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، فعل معروف. اور جو پیسو وائس ہے وہ کہلاتا ہے فعل مجہول. مجہول آج ہم اس کی بات کریں. فعل ماضی. اچھا، فعل ماضی تو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے سے، کیونکہ ابھی دوسرا جو حصہ اس کا فعل مضارع ہے نا، جو حاضر اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال اور مستقبل کے لیے، وہ بھی ہم نے بعد میں پڑھنا ہے. تو فی الحال ہم فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے فعل ماضی کو پہلے معروف جو تھا اس کی بات کی تھی، اور آج ہم بات کریں گے فعل ماضی مجہول کی. ابھی تک جو ہم نے دو کلاسیں پہلے پڑھی ہیں نا، اس میں جتنی باتیں ہم نے کی ہیں نا، فعلا، ذہبا، قتلا، ضربا، فرحا، یہ ساری جو ہے نا سارا یہ معروف ہے کہ یعنی نارمل طریقہ ہے بات کرنے کا، کہ اس نے قتل کیا، اس نے مارا، اس نے کھایا، اس نے پیا. ٹھیک ہے، وہ گیا، وہ آیا، وہ نکلا، یہ سارا معروف ہے جو نارمل طریقہ ہے بات کرنے کا. لیکن بعض اوقات ہم اس کا پیسو وائز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جیسے کہا جائے کہ جی احمد نے حامد کو مارا. ٹھیک ہے، تو احمد نے حامد کو مارا. اب یہ ہے معروف. لیکن اگر ہم اس کو کر دیں کہ حامد کو مارا گیا، تو اب مارا گیا یہ مجہول ہے. خالی بھی ہم اگر کہہ دیں مارا گیا یا قتل ہوا یا کھانا کھایا گیا، ٹھیک ہے، اس کو نکالا گیا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھایا گیا یا ان کو پڑھایا گیا یا وہ
قتل کیے گئے، یہ ساری مجہول کی شکلیں ہیں پیسو وائس کی. تو ہم پیسو وائس جیسے انگلش میں کرتے تھے کہ وہ پھر سبجیکٹ بعد میں آ جاتا ہے بائی لگا کے. ٹھیک ہے جی، کہ the food is eaten by احمد. احمد ایٹس فوڈ، احمد کھانا کھاتا ہے. لیکن اگر ہم پیسے وائز کرتے تو ہم کہتے ہیں فوڈ از ایٹن بائی احمد. تو وہ جو آبجیکٹ ہے وہ پہلے آ جاتا ہے اور سبجیکٹ بعد میں چلا جاتا ہے بائی لگ کے. تو یہ جس طرح کیا جاتا ہے نا، اسی چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ عربی میں کیسے بنانا ہے. تو عربی میں بنانے کا اس کی نسبت آسان طریقہ ہے، یعنی یہ چھوٹا ہے، اس کو اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ از اور بائی اور اس طرح کی چیزیں نہیں لگانی پڑتی. بس یہ جو الفاظ ہیں نا بنیادی جو سیگے ہیں، ان کی تھوڑی شکل چینج ہوتی ہے. جیسے دیکھیں کوئی اگر ہم فعلا کوئی لے لیں تو ہم نے جیسے گردان کی نا پہلے، فعلا فعلا فعلو. ٹھیک ہے، فعلا فعلا فعلو. یہ تو ہے معروف. اب اس کا مجہول بنانے کا کیا ہے کہ ہم نے جو آخری سے پہلا حرف ہے نا اس کو زیر لگا دیں گے. یعنی یہ جو جیسے فعال ہے نا، تو اب آخری سے پہلا کیا ہے؟ عین ہے. تو عین کلمہ جو ہے یہ ہو جائے گا مجہول. اور جو پہلا ہے اس سے پہلے ایک ہو یا دو ہو، جتنے بھی حرف آئیں، کیونکہ ابھی تو ہم ثلاثی مجرد کی بات کر رہے ہیں، یعنی تین حرفی الفاظ کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں تین ہی ہیں. تو سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا وہ عین کلمہ ہے تو اس کو زیر دے دیں گے، اور جو پہلا کلمہ ہے اس کو پیش دے دیں گے. تو یہ بن جائے گا فویلا. فعلا تھا، اب یہ بن گیا فویلا. تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کیا گیا. فویلا کا مطلب ہوگا کیا گیا. فعلا کیا تھا؟ اس نے کیا. فویلا کیا گیا. یہی کام اس کے ساتھ کریں، عین کے نیچے زیر اور اس کو پیش بنا دیں. تو فویلا فویلا، اس کو بھی یہی کریں فویلو. ٹھیک ہے جی، آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ کیا ہم نے کیا، صرف یہ حرکات چینج کی ہیں. تو یہ اس سے یہ پیسے وائز بن گیا، یہ مجہول بن گیا. اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مجہول. ہم آج اس کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو فویلا فویلا فویلو. اسی وزن پہ اگر ہم آگے باقی والے بتائیں تو کیا بن جائے گا؟ فعلت تھا نا، اور کیا ہو جائے گا؟ فویلت. پھر کیا تھا؟ فعلتا، تو فویلا تھا. فعلتا فویلا تھا. بس سمپل سی بات ہے یہ، یعنی کتنا آسان سا رول ہے کہ یہ عین کلمے کو زیر دے دیں اور اس سے پہلے والے کلمے کو پیش لگا دیں. پہلے دونوں پہ زبر تھی. اچھا، ابھی کچھ حروف ایسے بھی ہیں، کچھ الفاظ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کا عین کلمہ پہلے ہی زیر والا ہوگا، تو وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کا اگر اس کی اگر حرکت زبر ہو یا پیش ہو تو ان کی بجائے زیر کر دیں گے. اگر زیر ہے تو پھر زیر ہی رہے گی. اور پہلے والے کلمے کو اگر کوئی اور ہے پیش کے علاوہ تو اس کو پیش کر دیں، چینج کر دیں. بس یہ پہلے والے دو کلموں کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ پہلے والا پیش، دوسرے والا زیر. تو یہ مجہول بن گیا. اچھا، جمع، اس کی جمع کیا ہے مؤنث کی؟ فعلنا ہے نا، تو فعلنا. ٹھیک ہے، بس یہ زبر اور زیر اور پیش کرتے رہیں گے تو یہ مجہول کی گردان بنتی جائے گی. اسی طرح آپ حاضر کا آ گئے، فعلتا تھا نا تو فعلتا. فعلتما تو فعلتما. پھر جمع کیا ہے؟ فعلتم تو فعلتم. ٹھیک ہے، اب مؤنث کی طرف آ جائیں. فعلتی فعلتی.
اور یہ تو وہی رہے گا فعلتما، اور فعلتن تو فعلتن، اور فعلتو کی بجائے کیا ہو جائے گا فعلتو، اور فعلنا کی بجائے کیا ہو جائے گا فعلنا۔ بس جی اتنی سی بات ہے کہ ہم نے وہی جو گردان معروف کی تھی اسی لفظ کو یوز کرتے ہوئے صرف یہ تبدیلی کی ہے کہ عین کلمے کو زیر دے دیے زبر کی بجائے، اور فا کلمے کو زبر کی بجائے دمہ دے دیا یعنی پیش دے دیے۔ تو اس سے یہ سارے چینج ہو گئے معروف سے مجہول میں۔ اب یعنی جب اگر پیسے باعث کوئی کلمہ ہو، کوئی جملہ ہوگا تو ہم اس کو اس وزن کے ساتھ لفظ کو یوز کر کے تو اس کی عربی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی ہے، جیسے ذہبہ ہے اگر تو اب کیا ہوگا ذوہبہ، ٹھیک ہے، ذوہبہ ذوہبا ذوہبو، پھر یہاں کیا ہوگا ذوہبت ذوہبتا ذوہبنا، پھر ذوہبتا ذوہبتما ذوہبتم ذوہبتی ذوہبتما ذوہبتنا ذوہبتو ذوہبنا۔ تو اس کا معنی چینج ہوتا جائے گا۔ جیسے میں کہوں کہ جی ذوہبتو مجھے لے جایا گیا، اگر میں کہوں میں گیا تو میں کہوں گا ذہبتو، لیکن اگر مجھے کوئی لے کے گیا ہے اور میں بعد میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ مجھے لے جایا گیا تو میں کہوں گا ذوہبتو۔ اچھا یہ تو ہوگی بات اتنی۔ اسی جس طرح آپ نے معروف کی گردان یاد کی ہے اسی طرح یہ مجہول کی بھی ہو، لیکن مجہول کا استعمال کم ہوتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ بھی اپنی زبان میں بھی بات کریں یا انگلش جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پیسو وائس کا استعمال کم ہوتا ہے، زیادہ ایکٹیو وائس ہی یوز ہوتی ہے چیز۔ ہم اردو میں یا اپنی علاقائی زبان میں بات کریں تو ہم زیادہ تر ایکٹیو وائس والی یعنی معروف زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم ایسا موقع آتا ہے کہ ہمیں کوئی وہ مجہول والا طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اس کو اتنا یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کبھی کبھی ضرورت پڑے گی، کوئی جملہ آئے گا کہ جو مجہول کا ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی آپ کو جو آیات ملیں گی، جو جملے ملیں گے، ان میں زیادہ تر معروف والے ہیں اور بہت کم ہیں جو مجہول والے ہیں۔ تو لیکن چونکہ مجہول والے بھی ہیں تو اس لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ مجہول کا جملہ یا مجہول کا صیغہ یا مجہول کا جو ورب ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ جیسے میں نے کہا نا یہ فعلا سے فعلا بنا ہے، ذہبا سے ذوہبا بن جائے گا، پھر قرأ سے قرئا بن جائے گا، پڑھا گیا۔ ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھا گیا، جب لوگ اکٹھے ہوئے تو 3 بار قرآن پڑھا گیا مثال کے طور پر، اگر ایسی بات کرنی ہے تو پھر یہ پڑھا گیا ہے تو قرئا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم کوئی بات کریں مؤنث کی، کوئی ایسی چیز پڑھی گئی ہے جو مؤنث ہم کہیں گے قرئات، پھر اگر 2 ہوں گی تو اس حساب سے اس کا صیغہ بدل جائے گا، اگر 2 سے زیادہ ہوں گی تو وہ بدل جائے گا، اس حساب سے یہی بدل جائے گا۔ یہ علامتیں وہی رہیں گی، الف اور یہ واو الف اور تا الف اور نون زبر، یہ ساری مجہول میں بھی وہی ہیں، بس پہلے والے جو 2 حروف ہیں ان کی علامت چینج ہوگی۔ اچھا اب ہم اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں اس کی مدد سے، نوٹس کی مدد سے، کہ اس میں کچھ چیزیں مزید ہیں، کوئی مثالیں وغیرہ، تو وہ ہمیں مزید تاکہ اس کی سمجھ آ جائے کہ اس میں اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اچھا یہ ہے جی ہمارا الدرس الثالث، لیسن نمبر 3 اور فعل ماضی مجہول۔ تو فعل ماضی مجہول ایسا فعل جس میں فاعل نہ تو مستتر ہے یعنی پوشیدہ اور نہ ہی ظاہر کیا گیا ہو۔ ہم نے جب ماضی کی بات شروع میں سٹارٹ کی تھی تو میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو طریقہ تو یہ کہ اس میں مستتر کیا ہوتا ہے کہ چھپا ہوا، جیسے میں کہوں ذہبا وہ گیا، اب اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بات ہو رہی ہے، مثلا کسی اسلم کی، اکرم کی، زید کی، بکر کی، کوئی بھی شخص ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا نام نہیں استعمال کرتے باقی جملوں میں، کیونکہ اب جن لوگوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے ان کو پتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بار بار اس کا نام نہیں لیں گے، پھر وہ کہہ رہے کہ وہ گیا، وہ آیا، اس نے یہ کیا، اس نے پھر یہ کھانا کھایا، پھر وہ چلا گیا، تو وہ ہم لگاتے جائیں گے، اس کا نام نہیں لگائیں گے۔ تو اس کا مطلب ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں ضمیر چھپا ہوا ہے، یعنی اس کا فاعل چھپا ہوا ہے یعنی مستتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ساتھ نام لگا ہو تو اس کو ہم کہیں گے وہ ظاہر ہے۔
اب لیکن یہ جو ہمارا ماضی ہے معروف ہے، اس میں تو کم از کم چھپا ہوا ضرور ہوگا کہ یعنی ہم دیکھ اس کا ترجمہ یوں کریں گے وہ گیا یا وہ گئی، یا وہ دونوں گئے یا وہ دونوں گئیں، وہ سب گئے یا وہ سب گئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب اس میں چھپا ہوا موجود ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب مجہول ہوگا، اچھا اسی طرح اگر ظاہر ہوگا تو پھر تو ویسے ہی موجود ہوگا، اس کا نام آ جائے گا، لیکن جو مجہول ہے اس کے اندر فاعل نہ چھپا ہوا ہے اور نہ ظاہر ہے، دونوں صورتوں میں وہ نہیں ہے۔ جب تک اس کا نام نہیں لگائیں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے نا ذہبا سے ذویبا گیا، لے جایا گیا، تو اب کون لے جایا گیا اس کا ساتھ لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو تب جا کے پتہ چلے گا۔ اچھا جیسے ہے نا جی ہاں جس میں فاعل نہ تو مستتر یعنی پوشیدہ ہو اور نہ ہی ظاہر کیا گیا، اس فعل کو مجہول کہتے ہیں، جبکہ فعل جس میں فاعل پوشیدہ ہو یا ضمیر کی صورت میں ظاہر کیا گیا وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے اب مثال کے طور پر کیا جی قاتلہ، اس میں کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے قتل کیا، یعنی قاتل یا فاعل ضمیر جو ہے وہ اس میں موجود ہے اور اس کی شکل کیا ہے اس، جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے نا اس نے قتل کیا۔ اچھا پھر کیا ہے، اگر ہم اس کو کہہ دیں قتلا، مارا گیا، تو اب مارا گیا میں اس میں قاتل یا فاعل کی نہ ضمیر ہے اور نہ ہی نام ظاہر ہوا ہے، لہذا ایسا فعل مجہول کہلاتا ہے، یعنی اس میں فاعل نہیں پتہ چلتا۔ دوسری مثال دیکھ لیں، وعدہ، اس ایک شخص نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے جی؟ اب اس ایک شخص نے وعدہ کیا میں بھی فاعل جو ہے وہ ظاہر تو نہیں ہے لیکن مستتر ہے کہ کوئی ایک مرد مذکر ہے جس نے وعدہ کیا ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں وعدہ، جیسے تھا نا وعدہ، اسی طرح وعدہ، واو کے اوپر پیشلا کی اور عین کے نیچے زیر، تو وعدہ وعدہ کیا گیا۔ اب کس نے وعدہ کیا اور کس سے کیا یہ نہیں پتا چل رہا، وعدہ کیا گیا تو اب نہ فاعل ضمیر کی شکل میں ہے اور نہ ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناصرہ، اس ایک شخص نے مدد کی، لیکن جب اگر ہم کہہ دیں نوسرہ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی مدد کی گئی۔ اب یہ جو ہے نا اس کی مدد کی گئی، یہ فاعل نہیں ہے، یہ تو مفعول ہے نا، جس کی مدد کی گئی ہے، تو کس نے مدد کی ہے یہ نہیں پتا چل رہا۔ نوسرا سے، نوسرا ہے اس کی مدد کی گئی، جیسے تھا نا قتلا، اس کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی فاعل نہیں کہ قتل کرنے والا کون، تو نوسرا اس کی مدد کی گئی، اس میں بھی فاعل موجود نہیں ہے۔ تو لہذا اس طرح کے جتنے صیغے ہوں گے فعل کے وہ فعل ماضی مجہول کہلائے گا۔ تو اب آپ کے ذہن میں فرق واضح ہو گیا نا، فعل ماضی معروف اور دوسرا کیا ہے فعل ماضی مجہول۔ اچھا اب ہمیں طریقہ کیا، وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ آگے لکھا نا فعل معروف سے فعل مجہول بنانے کا طریقہ، وہ وہی ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اچھا اس کے بعد یہ قرآن پاک سے جیسے ہے نا یہ مثال ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اب یہ سورج فاعل نہیں ہے، سورج مفعول ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، تو لپیٹنے والا اس میں ظاہر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ اس کا نام نہ دیا جائے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو وہ یہ مفعول ہے۔ تو یہ کوبرت جو ہے نا یہ مجہول کی شکل ہے۔ اسی طرح وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ یہی ہے فُعِلَتْ، یہ جو فُعِلَتْ ہے یہ اس وزن پہ آ رہے ہیں یہ سارے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آگے ہے قُتِلَ الْخَرَاسُونَ، اب یہ جو قُتِلَ ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ پھر آگے لَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ، ٹھیک ہے؟ كُذِّبَ یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ جو اس میں سرخ رنگ میں الفاظ دیے گئے ہیں یہ سارے فعل ماضی مجہول کی مثالیں ہیں، یہ قرآن پاک سے ہیں، آپ کو ان کا ترجمہ وہاں سے مل جائے گا۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے جی فعل ماضی معروف سے ماضی مجہول جو کہ فعلا کے بدل پر یوں بنے گا، یہ میں پہلے آپ کو لکھ کے بتا چکا ہوں گردان اس کی۔ اس کے بعد آپ آ جائیے اس کی ایکسرسائز کی طرف، اب یہ مندرجہ ذیل عربی سے اردو میں ترجمہ کریں۔ اچھا اب یہ بھی سارے جو جملے ہیں یہ سارے قرآن پاک سے ہیں، یہ دیکھ لیجیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ اتنی معروف آیت ہے کہ یہ میرا خیال سب کو زبانی یاد ہے، یہ جب بھی ہم
کم از کم پورا سال نہ بھی سنیں یا پڑھیں تو رمضان جب شروع ہونے لگتا ہے تو یہ الفاظ ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، مسجدوں سے بھی آوازیں آتی ہیں. ہاں ہمارے پاس اب تو سوشل میڈیا پہ چیزیں جب آتی ہیں تو وہ یکدم واٹس ایپ پہ یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا کوئی چینل اگر کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی کوتبہ. اب دیکھیے کاتبہ تو ہم جانتے ہیں معروف ہے نا، کاتبہ اس نے لکھا، تو کوتبہ لکھا گیا. یہاں فرض کیا کے معنوں میں آتا ہے، فرض کیا گیا یا لکھ دیا گیا تم پر الصیام روزے کما کتبہ جس طرح لکھے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. تو یہ کتبہ 2 دفعہ ہے، یہ کاتبہ سے کیا ہو گیا کتبہ، کاف کے اوپر زبر تھا نا تو اب پیش ہو گیا، تا کے اوپر زبر تھا جو زیر ہو گیا. وہی جو میں نے بتایا نا کہ عین کلمہ کے اوپر سے زیر ہو جائے گی اور جو فا کلمہ ہے وہ پیش ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا مجرور. اسی طرح فتحت ابوابھا، فتحت فتح ہوتا کھولنا، تو فتح اس نے کھولا، فتحت اس ایک مؤنث نے کھولا، تو فتحت کھولی گئی. ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ آگے یہ جب ہوتا ہے نا جملہ فعلیہ تو اس کے بعد چاہے فعل جمع ہو یا مثنیٰ ہو یا واحد ہو، پہلے جو فعل لگتا ہے وہ پھر واحد حالت میں لگتا ہے. تو یہ فتحت ابوابھا اس کے دروازے کھولے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ دروازے ابوابھا. اب یہ دیکھیے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں سٹرائک کرنی چاہیے کہ یہ ابواب ہے اور جمع ہے دروازے کی، تو یہ فتحت کیوں آ رہا ہے؟ ایک تو یہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ واحد حالت میں آئے گا، تو مؤنث میں کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، جمع مکسر. ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو یہ مؤنث میں آئے گا. پھر الجبال سیرت، یہ سب قرآن پاک سے الفاظ ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اچھا یہ بُعْثِرَتْ جو ہے یہ اس کا کلر نہیں چینج کیا گیا تو یہ آپ سمجھ لیں یہ ریڈ کلر میں ہی ہے. پھر خلقہ، یہ دیکھیے خالقہ سے خلقہ، پھر آگے خلقہ، پھر آگے حصلہ. ٹھیک ہے، حصلہ سے حصلہ. تو یہ سارے جو ریڈ کلر میں ہیں سوائے ایک میں وہ غلطی سے رہ گیا، وہ بُعْثِرَتْ جو ہے وہ بھی ماضی مجہول کا صیغہ ہے. تو یہ آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے. اگر آپ کو دیکھنے سے پتہ چل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ قرآن پاک میں سرچ کیجیے، بڑا آسان ہے. تو اس بہانے آپ قرآن پاک کو کھولیں گے، جو آیت ڈھونڈیں گے اس کے آگے پیچھے بھی ایک آدھ آیت پڑھیں گے تو آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو سمجھ آئے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو یہ ہو گیا مجہول. اچھا یہ جو واو ہے نا حصلہ کے ساتھ، یہ اس کا حصہ نہیں ہے. یہ جیسے عربی کا اسلوب ہوتا ہے نا، بعض کا جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے اور کا معنی دے کے تو پھر آگے بات کی جاتی. تو یہ واو حصلہ الگ ہے، واو اور ہے، واو ہے حرف عطف، اس کا مطلب ہے اور. اچھا اسی طرح جو عربی میں ترجمہ کرنا ہے اردو سے، یہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اس میں جو ہے یہ جیسے ہے نا کیا تم مدرسہ گئیں. اب یہ دیکھیے کہ مؤنث بریکٹ میں لکھا ہوا نا، جو یہ نہ بھی لکھا ہوتا تو گئیں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے بھی معروف ہے، یہ مجہول نہیں. تو کیا تم مدرسہ گئیں، یہ میرا خیال اس میں کوئی ایسا لفظ نیا نہیں ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو. تو یہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے، ہاں ہم دونوں مدرسہ گئیں، یہ اس کا جواب ہو گیا. ہم نے روٹی اور پنیر کھایا. اچھا روٹی کو کہتے ہیں خبزن اور پنیر کو کہتے ہیں جبنا. ٹھیک ہے، کھانا تو اکالا ہوتا ہے. بکری کو کس نے ذبح کیا، یہ ذبح کا لفظ بھی آسان ہے، ذبح. ٹھیک ہے، ایک بڑی گائے ذبح ہوئی. اچھا یہ ہے مجہول، ایک بڑی گائے ذبح ہوئی. ٹھیک ہے، تو کس نے کیا ہے اس کو ذبح، وہ یہاں نہیں موجود، فاعل نہیں ہے. اچھا میں جب بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ مجہول جو صیغہ ہوگا اس میں فاعل نہیں نظر آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جب بھی کوئی جملہ ہوگا اس میں فاعل آئے گا ہی نہیں. وہ آ سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں نا. اب یہ ہے نا کہ ایک بڑی گائے ذبح ہوئی، تو کسی نہ کسی تو آخر ذبح کی ہے نا، تو اس میں اس کا نام آ سکتا ہے بعد میں. جیسے ہم انگلش میں ایکٹیو سے پیسیوائز کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹ اس کا جو ہے فاعل جو ہے وہ آخر میں آ جاتا ہے. تو لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہوگا ہی نہیں. تو اس میں یعنی آ سکتا تھا کہ جس نے ذبح کی ہے اس کا نام آخر میں یا شروع میں آ جائے. پھر لڑکے کو اسکول میں داخل کیا گیا. اب یہ بھی مجہول ہے، داخل کیا گیا یعنی لڑکا اسکول میں داخل ہوا اگر کہتے تو یہ ہوتا معروف.
تو اب یہ ہے لڑکے کو اسکول میں داخل کیا گیا، تو اب جو داخل ہے نا اس کو آپ نے مجہول بنا کے پھر اس کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح عورتیں غالب آ گئیں، یہ معروف ہے، ہمیں مارا گیا یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، مارا گیا دارابا۔ اچھا وہ قتل کرنے کے معنوں میں اگر مارا جان سے مار دینا تو قتل ہوگا، اور اگر ویسے مارا جائے جیسے پیٹنا ہے، کوئی ضرب لگانا جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ دارابا ہے۔ مدرسہ سے کون نکلے یہ معروف ہے، سوالیہ ہے ویسے لیکن ہے معروف۔ استاد شاگرد پر غالب آ گیا یہ بھی معروف ہے، اس میں یعنی کوئی مجہول والی بات نہیں ہے۔ تو اس میں 2-3 جملے ہیں جو مجہول ہیں، ایک تو یہ ایک بڑی گائے ذبح ہوئی اور لڑکے کو اسکول میں داخل کیا گیا اور ہمیں مارا گیا، بس یہ 3 ہی مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ مجہول ہیں، باقی سب معروف ہیں، تو وہ آپ نے اسی طرح سے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد مضمون ہے، اس میں بھی جو ریڈ کلر میں الفاظ دیے گئے ہیں یہ سارے ہیں وہ فعل ہیں، اور باقی اسم ہیں یا حرف ہیں۔ انت ذهبت الى السوق، ذهبت تو وہی ہے، سوق بھی آپ جانتے ہیں بازار ہے، پھر لا ابھی ذهب الى السوق، ابھی میرا باپ یعنی ٹھیک ہے، ذهب الى السوق۔ این امک، این کا مطلب ہوتا ہے کہاں، پھر ذهبت الى بیت فاطمہ تھی، این اخوانو کا، اخوان اخون ہوتا ہے نا بھائی، تو اخوان اس کی جمع ہے۔ ذهبوا الى الجامعہ، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، ٹھیک ہے، ہم جامعہ بھی کہتے ہیں اردو میں۔ پھر حل اخواتو کا، جس طرح اخوانو ہے بھائی کی جمع ہے تو یہ بہن کی جمع ہے، بہنیں۔ اخواتو کا تمہاری بہنیں۔ موجودات وہی ہے، موجود ہونا، کہیں موجود ہونا۔ فی البیت لا ذهبنا الى المدرسۃ، یہ جو ہے نا مدرسۃ ہے، یہ زیر لگی ہوئی ہے دال کے نیچے بھی اور را کے نیچے بھی، یہ ٹائپنگ ایرر ہے۔ پھر لما ذهبت الى المدرسۃ بلا ذهبت ورجعت بعد الحصۃ الاولى۔ اب یہ حصۃ الاولى وہی ہے جیسے ہوتا نہیں کہ 2 شفٹیں ہو اگر اسکول میں یا درمیان میں بریک ہو، تو یعنی پہلا حصہ جو ہے یعنی بلکہ یعنی میں گیا اور پہلے حصے کے بعد واپس آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ احمد و خالد ذهبا من المدرسۃ الى بیتہما۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے کافی کانفیڈنس ہے کہ آپ لوگ صحیح کر لیں گے، باقی اس میں کوئی غلطی ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس میں یہ الکلمات الجدیدہ ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں کوئی الفاظ دیے گئے ہیں، اس سے آپ کو ممکن ہے کوئی، یہ میرا خیال یہ جملے ہیں ان کے حساب سے تو اس میں نہیں ہے کوئی، یہ ویسے ہی آپ کی نئی ویکیبلری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ ہم نے مجہول کے صیغے کو آج ڈسکس کیا ہے، آسان ہے اور مختصر ہے، صرف ایک گردان ہم نے کی ہے، اور وہ بھی جو ماضی معروف کی گردان ہے اسی کی بیس پہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی ہے تو مجہول بن گیا۔ بس آپ اس کی وجہ سے آپ نے یہ اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ کرنی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا خود ہی کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی اب رہ گئی بات ہماری پچھلے لیسن کی ایکسرسائز کی طرح، یہ جو اردو سے عربی پہ بھی انہوں نے کیا ہوا یہ سب صحیح ہے۔ اس میں اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، جیسے ہے نا خوش ہوا، اس کی عربی ہے فاریحہ، فا کے اوپر زبر، را کے نیچے زیر، اور ہا حلوہ والی ہا، ہا نہیں ہا۔ یہ بھی اب تجوید والی بات ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو بعد میں جنہوں نے جوائن کیا تھا تو وہ پھر جو ہے نا تجوید والا جو ہم نے لیسن پڑھے ہوئے نا وہ ان کو نہیں پتا، اگر تو وہ ان کا ہو سکتا ہے کوئی تجوید کے لحاظ سے غلطی ہو جاتی ہو۔ تو خوش ہونا فارحہ، تو تم دونوں خوش ہوئے۔ اب دیکھیے تم دونوں، تو یہ تما والا ہوگا نا، تو فرحتما، فرحتما جیسے ہے ذهبتما، ٹھیک ہے، فعلتما، تو فرحتما، تو خوش ہوئی، اب یہ مؤنث ہے تو جیسے ہے نا ذهبتی فعلتی تو فرحتی ایک ہوگا۔ ایک لڑکی نے لکھا، اب ویسے ہے کاتبہ اس نے لکھا، تو ایک لڑکی نے لکھا، یہ اب غائب مؤنث اور واحد تو کتبت، فعلت، ذهبت، کتبت، اس لحاظ سے۔ اچھا اس میں جو اہم بات ہے نا وہ یہ نہیں ہے، جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا عربی کے الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ والی چیز سیکھ لی ہے نا کہ یہ اگر واحد مذکر غائب ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی،
اور واحد مثنیٰ کی کیا شکل ہوگی، جمع کی کیا ہوگی، پھر اسی طرح مؤنث کی کیا ہوگی. تو اصل چیز یہ ہے، جیسے ابھی یہ اگر اوپر ہے نا تو یہ اب غضب تم، قسم تو، پھر کرانا، دخلا. یہ اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے دخلا سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ واحد مذکر غائب ہے. کرانا سے جمع مؤنث غائب ہے، یہ یعنی وہ ہے فعلنا والا، ذہبنا والا، کرانا، تو یعنی یہ جمع مؤنث غائب ہے. تو یہ اصل میں آپ نے پہچان لی اگر تو پھر آپ سمجھ گئے. یعنی آپ کا جو مقصد ہے اس لیول تک جتنا ہم نے سیکھا ہے تو وہ آپ نے یہ اصل میں پہچانا. ما اکل تو ماں، اب تو ماں کی طرف آپ کا دھیان جانا چاہیے. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے یا اس لفظ کا معنی کیا ہے یہ سیکنڈری ہے، آنا چاہیے وہ بھی ظاہر ہے کیونکہ آخر میں ہم نے سمجھنا ہے نا سب کچھ. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پہچان ہو گئی ہے نا کہ یہ صیغہ کون سا ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. یہ عربی سے اردو ترجمہ کرنا تھا جو اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. جیسے نا یہ لڑکے نے نہیں سنا، اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جب منفی یا سوالیہ جملہ ہو تو کوشش کریں پہلے اس کا مثبت والا حصہ نکال لیں اور اس کا کریں. اس طرح جیسے اب ہم مجہول اور معروف کی بات آج کی ہے نا، تو آپ اگر مجہول والا جملہ ہو تو پہلے آپ معروف کے حساب سے اس کو بنا لیں. اگر آپ کو ڈائریکٹ مجہول بنانے میں مشکل ہو تو پہلے معروف کا سوچیں پھر اس کو تبدیل کر دیں مجہول کے حساب سے تو وہ آسان ہوگا. اسی طرح یہ ہے نا اب لڑکے نے نہیں سنا، اگر میں کہوں لڑکے نے سنا، اب یہ کیا ہے واحد مذکر غائب، یعنی جو بول رہا ہے وہ اپنی بات بھی نہیں کر رہا اور جس سے بول رہا ہے اس کو بھی نہیں اس کی بات بھی نہیں کر رہا. تو وہ اس کو بتا رہا ہے کہ لڑکے نے نہیں سنا. اب لڑکا تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے اور ایک ہے اور مذکر ہے تو سامعہ. اب یہ وہ لفظ ہے جو فاعلہ کے وزن پہ نہیں ہے بلکہ سامعہ کے وزن پہ ہے. تو میں نے کہا نا کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کا عین کلمہ زیر والا ہے، تو سارے فاعلہ یا ضربہ یا نصرہ کے وزن پہ نہیں ہوں گے. کچھ عین کلمہ جو ہے وہ ان کا زیر والا ہوگا اور کچھ کا پیش والا بھی ہوگا، تھوڑے چند ایک ایسے بھی ہیں تو وہ ہم بعد میں ان کی بات تفصیل سے کریں گے. تو سامعہ، اب اس میں ہم نے فاعل ڈالنا لڑکا تو الولدو، سامعہ الولدو، اور ملا کے بول رہے تو سامعہ الولدو بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح باقی لڑکیوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا. اب کیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں لمازا، اور لما بھی کہہ سکتے ہیں اور لما بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تینوں طریقے سے ہی ہیں. تو کھانا اکالا ہوتا ہے تو لڑکیاں یہ مؤنث ہے اور جمع ہے اور غائب ہے تو کیا ہوگا؟ اکل نہ، نون کے اوپر زبر، یہ جیسے ہے نا ذہبنا فعلنا تو اکلنا. تو لڑکیوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا، اور کیوں کا ہو جائے گا لمازا، نہیں کا ہو جائے گا ما، تو لمازا ما اکل نہ ابھی تک، حتی الان، حتی الان ابھی تک، تو لمازا ما اکلنا. اب اگر لڑکیوں کو بھی اس میں ڈالیں گے تو پھر البناتو آ جائے گا ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے جو کیا ہوا ہے صحیح کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے تھوڑا بنائیں گے نا، اگر پہلے آسان اس کا طریقہ مثبت والا حصہ لیں پھر اس کو باقی چیزیں ساتھ ساتھ جوڑتے جائیں، منفی سوالیہ یا پھر اور اگر کوئی چیز اضافی ہے تو وہ ساتھ جوڑیں گے، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آپ کا فائنلی جملہ صحیح بن جائے گا. اچھا، یہ جو مضمون ہے اس کا یہ ایک طرح کی کہانی ہے، اور اس طرح کی کہانی وغیرہ جو ہوتی ہے نا اس کا ترجمہ کرنا بلکہ آسان ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو الفاظ کے معنی آتے ہیں. اب دیکھیے ذہبت صباحن، میں صبح گیا، میں گیا صبح، لیکن احمد و حامد ذهب مساء الى السوق، لیکن احمد اور حامد شام کو گئے مارکیٹ کی طرف یا بازار کی طرف. اب اس میں اہم چیز کیا ہے؟ ذهبت میں گیا اور ذهب وہ دونوں گئے. تو یہ اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کی پریکٹس یہ ہے اس مضمون میں کہ آپ نے یہ جو ریڈ کلر میں الفاظ دیے گئے ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ یہ صیغہ کس کے ساتھ، ذہبت متکلم واحد، ٹھیک ہے، ذہبت میں گیا، ذہبا وہ دونوں گئے. اب اس کے ساتھ فاعل ظاہر ہے احمد و حامد، تو دو ہوئے نا تو ذہبا. اگر تین ہوتے تو ذہبو ہو جاتا، اور اگر ایک ہوتا تو ذہبا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ذہبا دو کے لیے. پھر کیا ہے؟ خرجت. اب خرجت سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے فعلت، ذہبت، خرجت، یعنی یہ کوئی واحد مؤنث غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے اور سنگولر ہے اور فیمنن ہے. تو خرجت اسراتو. اب یہ اسراتو کیا ہوتا ہے؟ فیملی، خاندان.
گھر والے، یعنی ایک گھر ہے اس کے جتنے افراد ہوتے ہیں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں فیملی. عام طور پہ ہے تو انگلش کا لفظ، لیکن ہم پاکستان میں عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ فیملی یا گھر والے. تو اسرتن یہ چونکہ مؤنث ہے جو کہ وہ کہ اس میں جمع ہے لیکن اس کو واحدی تصور کیا جائے گا، تو خراجات اس وجہ سے ہے کیونکہ اسرت ہے. تو خراجات اسرت ایدن کا مطلب ہوتا ہے آلسو یا بھی. لے تصوقی، تصوقی یعنی شاپنگ. اب یہ ہے نا سوق، شاپ یا مارکیٹ یا بازار، تو تصوقی لے تصوقی تاکہ وہ شاپنگ کریں. اب اس کا پورا ترجمہ تو ایسے ہوگا کہ فیملی کے ممبر نکلے، وہ بھی نکلے تاکہ وہ شاپنگ کریں یا خریداری کریں. وَوَصَّلْنَا فِي السُّوقِ بَعْدَ سَاعَةٍ، اور وہ پہنچے وہاں مارکیٹ میں 1 گھنٹہ بعد. یعنی جو پہلے والے لوگ گئے نا، یعنی میں گیا اور احمد اور حامد گئے، 3 لوگ تو یہ پہلے چلے گئے. ایک صبح گیا تھا، پھر 2 شام کو چلے گئے، پھر اس کے بعد گھر والے بھی جب نکلے، یعنی فیملی نکلی شاپنگ کے لیے اور وہ وہاں پہنچی مارکیٹ میں 1 گھنٹہ بعد. یا امی ماذا اشتریتی، اب یہ کیا ہے؟ یہ یا ہے حرف ندا، جو ہم حرف ندا کی بات کر چکے ہیں نا پہلے. تو یا امی ماذا کیا، اشتریتی. اب یہ اہم لفظ اس میں کیا، اشتریتی. اشترا ہوتا ہے خریدنا، تو اشتریتی تو نے خریدا، مؤنث کی بات ہو رہی. تو اے امی جان یا اے امی یا اے ماں تم نے کیا خریدا. انا اشتریتو، اب دیکھیے متکلم ہو گیا نا، وہ آپ آگے سے جواب دے رہی ہیں والدہ. انا اشتریتو، اگر انا وہ نہ بھی لگائے نا تو اشتریتو کا مطلب ہے میں نے خریدا. کیا خریدا؟ اللحم والبصل، گوشت اور پیاز. اچھا اب یہ الان پہلے والے کے ساتھ لگائیں گے تو وہ کہہ دے گی کہ اب، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگلے والے جملے میں لگا دیں، بیچ میں وہ فل سٹاپ کر دیں. الان فاطمہ تو زینب ذهبتا الی قسم القمیص. اب فاطمہ اور زینب، اب دیکھیے اس میں اہم چیز کیا ہے، ذهبتا، 2 مؤنث ہے نا فاطمہ اور زینب، تو ذهبت سے ذهبتا، وہ دونوں یعنی فاطمہ اور زینب کہاں گئیں؟ شعبہ قمیص میں، یعنی ایسے حصے میں مارکیٹ کی گئیں جہاں قمیصیں بکتی ہیں، قمیضیں بکتی ہیں. وَوَجَدَتَ الْقَمَشَةُ الطَّيِّبَةَ، تو انہیں وہاں کیا ملا؟ اچھے کپڑے ملے. یعنی یہ کپڑا یا ٹیکسٹائل سے بنی ہوئی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو یہ کہتے ہیں گماشتو. اور طیبہ اس کی صفت ہے، یہ مرکب توصیفی آ گیا کافی دیر کے بعد، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، تو یہ اس کی آ گئی ہے، یعنی ایسا کپڑا جو اچھا ہو. ٹھیک ہے، تو ان کو وہاں یہ ملا. پھر سأل امہما، پوچھا ان کی ماں نے. اب یہاں پہ ایک غلطی ہے، یہ سألت ہونا چاہیے. ایک تو اس کو ریڈ کلر میں ہونا چاہیے تھا، دوسرا یہ سألت ہے کیونکہ ماں کی بات ہو رہی ہے اور ماں مؤنث ہے اور واحد ہے. تو سألت لام کے ساتھ تا ساکن کر رہے ہیں آپ، تو یہ بن گیا سألت امہما، ان کی ماں نے ان سے پوچھا. کیا پوچھا؟ ماذا وجدتما، تمہیں وہاں کیا ملا، یا تم نے کیا پایا. وجدہ ہوتا ہے کوئی چیز پانا، موجود ہونا. تو ماذا وجدتما، وجدتما تم دونوں نے وہاں کیا پایا، یعنی جہاں گئی ہیں. تو وہ کیا کہتی ہیں؟ ما وجدنا شیء جمیل، ہمیں وہاں کوئی اچھی چیز نہیں ملی. بل اشیاء رخیص، لیکن چیزیں سستی ہیں، یعنی سستی ہیں لیکن اچھی نہیں ہیں. ثم رجال، اب یہ نئی بات آ گئی. پھر آدمی جو تھے وہ کیا ہیں؟ ذہبو. اب دیکھیے یہ ذہبو فعلو، وہ سب گئے. الا قسم السعد، یہ پوری فیملی ہے نا، اس میں کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں. تو اب یہ 2 عورتوں کی بات ہوئی یا لڑکیوں کی بات ہوئی جو گئی تھیں قمیضوں والے حصے میں. ان کی ماں نے پھر ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا. اب وہ آدمیوں کی بات کر رہے ہیں. ثم رجال ذهبوا الى قسم الساعة، تو اس کے بعد کیا ہے؟ آدمی جو تھے وہ گھڑیوں والے شعبے میں گئے، یعنی مارکیٹ میں ایسی جگہ چلے گئے جہاں گھڑیوں کی دکانیں تھیں. ٹھیک ہے. والنساء ذهبنا الى قسم الذهب، اور عورتیں کہاں چلی گئیں؟ سونے والے شعبے میں، یعنی جہاں زیورات بک رہے تھے وہ اس حصے میں چلی گئیں. ماذا فعلتن یا ایتها النساء سأل ابوہن، اب یعنی جو عورتیں ہیں اس فیملی کی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا. فعلتن، ٹھیک ہے نا، فعلا سے چلتے چلتے فعلتن یہ حاضر کا صیغہ ہے اور مؤنث کا اور جمع کا. ٹھیک ہے، تو فعلتن
تم نے اے عورتوں تم نے کیا کیا. پھر کس نے پوچھا؟ سألا ابوہن، پوچھا کس نے؟ ان کے باپ نے. ٹھیک ہے، باپ نے یعنی جو اس گھر کا سربراہ تھا اس نے جو خواتین تھیں یا لڑکیاں تھیں ان سے پوچھا ہے کہ تم نے وہاں کیا کیا ہے. تو رجعوا الاولاد وسأل ابوہم ماذا اشتریتم، لڑکے یا اولاد. اچھا، اولاد میں اب لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں لڑکے بھی ہو سکتے ہیں اور خالی لڑکے بھی ہو سکتے ہیں. تو رجعوا الاولاد، اولاد یعنی لڑکے لڑکیاں یا بیٹے بیٹیاں یا بیٹے واپس آ گئے. رجعوا دیکھیے یہ جمع ہے نا، فعلوا ذهبوا نصروا، اسی وزن پہ رجعوا. وسأل، اب یہ سالا ایک ہے، یہ فعلا ذهبا کے وزن پہ سالا. ابوہم ان کے باپ نے پوچھا ماذا اشتریتم، تم سب نے کیا خریدا. اشتریتم فعلتم ذهبتم اشتریتم، تم سب نے کیا خریدا. تو یہ مضمون ہو گیا. اس سے آپ لوگوں کا یہ سارا میرا خیال کور ہو گیا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم اجازت لیتے ہیں ایک دوسرے سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.